الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ مقدسہ کو میں نے پچھلے جمعہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، آج ایک مرتبہ پھر اسی آیہ کریمہ مقدس کلمات کو میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ اس حوالہ سے پچھلے جمعہ کافی گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے عبد خاص کو، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا وہی دیکھتا ہے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ میں پچھلے جمعہ بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء کو بھی معراج کروائی، لیکن ان کی معراج اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج میں فرق ہے، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ باقی انبیاء کو اس نے اپنے ملکوت، اپنی نشانیاں دکھائیں، کسی کو آسمانوں تک محدود رکھا، کسی کو جنت میں ٹھہرا دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ کر جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام پھر زمین پر اترنے کا حکم دیا، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ان کی معراج ہے۔ میرے مصطفیٰ کی جو معراج ہے، اس معراج جیسی معراج کسی کی نہیں۔
معراج عروج کو کہتے ہیں، معراج اور میلاد، میلاد نزول کو کہتے ہیں اور معراج عروج کو کہتے ہیں۔ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے ہماری طرف آئے اس کو میلاد کہتے ہیں، جب یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں گئے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت آقا کا میلاد بھی مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کا معراج بھی مناتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج کا ہم ذکر کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پیغام، یہ میسج اور آقا کریم علیہ السلام کی عزت، شان و شوکت ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہو، ان کو پتہ چلے کہ جس نبی، جس تاجدار ختم نبوت کے ہم امتی ہیں، اللہ نے ان کو شان کیا عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا کہ ان کو طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے صفات کا جلوہ دکھا دیا، وہ ان کی معراج تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے معراج کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے زمین و آسمان کے ملکوت، نشانیاں جناب خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جب آپ اپنی قوم میں ٹھہرے تو اپنی قوم کو خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص فرمایا تھا، اور ہمارے لیے مبارک دن اتوار ہے۔ یہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، ارشاد فرمایا تو یہودیوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو کسی نے ہمارے اس مبارک دن کو منسوخ نہیں کیا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو منسوخ کر دیا، لہٰذا انہوں نے پروگرام بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، یعنی ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اب انہوں نے جب پروگرام بنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو سارے وہ مل کے آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلے، تو ان کے آگے آگے ان کا جو بڑا تھا یشوع، وہ آگے آگے تھا، جلدی جلدی آگے آگے چل رہا تھا، اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ وہ اس مکان میں سب سے پہلے داخل ہوئے، باقی لوگ بعد میں پہنچے۔ تو اس کے پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لیا، تو وہ جو یشوع تھا اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اس کی شکل بنا دی۔ اب اس کو تو علم ہی نہیں تھا کہ میری شکل وہ ہو گئی ہے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اتنے تک وہ اس کی قوم کے لوگ پیچھے سے آئے، ڈنڈے سوٹے ان کے ہاتھ میں تھے، آتے ہی انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو کہا کہ تم ہمارے دن کو منسوخ کرتے ہو، جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے احترام کے قابل اور مبارک دن تھا۔ اس نے چیخ چلا کر کہا ہوش کرو میں یشوع ہوں۔ انہوں نے کہا اب موت سر پہ دیکھ کر اب پینترے بدل رہا ہے، اب اس کو تو پتہ نہیں تھا، اب اتنا اس کو مارا گیا کہ وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب عیسائی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ جو تھے انہوں نے اپنے ذمہ پر لے لیے اور وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اب ہمارے گناہوں کو نہیں پوچھے گا۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، اور وہ گلے میں ٹائی بھی اس لیے لگاتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما قتلوا وما صلبوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، نہ صلیب پہ آپ کو لٹکایا گیا۔ اب
دونوں چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی. رب فرماتا بل رفعہ اللہ الی، ہم نے اپنے پیارے عیسیٰ کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. لیکن میرے نبی کا عروج، میرے نبی کی معراج. اب کوئی کہے جی وہ ایک شعر ہے، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، ہے نا شعر، اس کا ایک مصرع ہے جی، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مصرع ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جبریل کو بھی نہیں پتا کہ حضور کہاں تک پہنچے، تو شاعر کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ کلمہ عرش، عرش کا ایک معنی ہے سب سے بلند جگہ. عرش کا معنی علماء کرتے ہیں کہ اس کو بلند ہونے کی وجہ سے عرش کہا جاتا ہے. اللہ کا جو عرش ہے سب سے بلند یہ ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، اس لیے اس کو عرش کہتے ہیں. معراج کی رات تو وہ بھی نیچے تھا، حضور کے قدم اس سے بھی اوپر تھے. تو پھر بتائیے نا بلندی کس طرف ہے، عروج کس طرف ہے. اور پھر سدرہ پہ جبریل رک گئے ہیں. آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. اب جس منزل کو جبریل بھی نہیں جانتا تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند کیا اور کتنے درجے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتا میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو آپ کو درجوں بلندی عطا فرمائی. اب اللہ نے بھی حد نہیں بیان کی. تو کوئی فیتا لے کے ناپنا شروع کر دے، ترازو لے کے تولنا شروع کر دے، تو یہ اس کی اپنی خباثت ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کی عزت، عظمت، شان و شوکت کی حد بنائی. اور پھر ایک اور بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں، جس میں لطیف اور کثیف کی بحث کو چھیڑتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو جس کا خمیر زمین کے اندر ہو تو وہ وہاں سے اوپر کی طرف نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر جیسے غبارے میں ہوا بھر دو تو اس کی اصل زمین میں نہیں، فضا ہے، اس لیے وہ آسمان کی طرف اڑتا ہے. درخت پر پھل لگتا ہے، اگر وہ ٹوٹتا ہے تو زمین پہ آتا ہے کیونکہ اس کی اصل زمین ہے. لہٰذا اس لیے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو جس میں کثیف اوپر نہیں جا سکتا، لطیف نیچے نہیں جا سکتا. امام راضی فرماتے ہیں کہ جبریل بھی تو لطیف ہے، اگر وہ اوپر سے نیچے آ سکتا ہے تو جس کے قدم چوم کے جبریل جگاتا ہے وہ یہاں سے اوپر کیسے نہیں آ سکتا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اب ان کی حقیقت کیا ہے یہ بارے دیگر میں عرض کر چکا ہوں، صدیق بھی نہیں جانتے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو اے ابو بکر میرے رب کے سوا جانتے ہی کوئی. حضور علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو عروج اور جو بلندی، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے معراج کا بھی ذکر ہے. اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ فرماتا ہے یاد کرو ادریس علیہ السلام کو کتاب میں کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی. اب حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کی عبادت سجدوں کی شہرت آسمانوں تک تھی. ایک دن ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں جو 360 سورج پہ موکل فرشتے ہیں ان میں سے میں ایک ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی عبادت کے حوالے سے جو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدے، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی شہرت آسمان دنیا تک ہے. تو میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ مولا میں تیرے اس پاک پیغمبر ادریس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے مجھے اجازت دی، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں.
اب ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا اچھا تو سورج پہ موکل فرشتوں میں سے ایک ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا جب سورج کی تپش ہوتی ہے تو زمین پہ اتنی آگ برساتا ہے تو اس کے پاس کتنی تپش ہوگی؟ اس فرشتے نے عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر اللہ سے درخواست کریں تو وہ آپ کو سورج کی سیر کرا دے، تو آپ خود جا کے مشاہدہ فرما لیں۔ اب جناب ادریس علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک میرے پیارے، ہم آپ کو سورج کی سیر کرا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ادریس علیہ السلام کی معراج شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے سورج کی سیر کی، اس کے طبقات کو دیکھا، پھر اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے کوئی اور خواہش بھی ہے؟ عرض کی مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے نا موت کا ذائقہ چکھا۔ یہ جو تیرا قانون ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، میں ایک بار یہ ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، چک کے میں موت کی سختیاں یا جس وقت روح نکلتی ہے وہ معاملات دیکھ کر تیری عبادت مزید بڑھانا چاہتا ہوں، مزید لگن کے ساتھ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے آپ کی خواہش کو پورا فرمایا، اسرائیل کو حکم دیا، اس نے روح قبض کر لی، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو زندہ کیا گیا، پھر پوچھا اب کوئی اور خواہش؟ عرض کی مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پل صراط سے گزار، پل صراط سے گزار میں تاکہ دوزخ کے طبقات کو دیکھ کر مزید محبت کے ساتھ تیری عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ٹھیک ہے ان کو پل صراط سے گزاریے۔ اب آپ پل صراط سے گزرتے ہیں، نیچے دوزخ کی آگ ہے، تو پھر آگے جو پل صراط سے گزرے گا تو قانون یہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے جنت میں جانے کی خواہش کی۔ اللہ کریم نے آپ کی وہ خواہش بھی پوری فرمائی، فرمایا لے جاؤ ان کو جنت میں۔ اب جب جنت میں آپ گئے، جنت کی نہریں، حور و غلمہ، جنت کے درخت، میوہ جات کو دیکھا تو اللہ کے نبی ادریس وہاں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی اب چلیں واپس۔ انہوں نے کہا کہاں؟ کہا دنیا میں۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانا، میں نے تو اب یہیں پہ رہنا۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو واپس جانا پڑے، اللہ نے حکم دیا، ہم نے آپ کو سیر کروا دی، اب آپ نے واپس جانا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا قانون ہے، جنت میں جانے کا پروسیس ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط سے گزر ہوگا، پھر اس کے بعد جو اس سے کامیابی سے گزر جائے گا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھا ہے، پل صراط سے بھی گزرا ہوں، جنت میں داخل ہو گیا ہوں، اور پھر اللہ کا فرمان ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو جنت میں داخل ہو گئے اس کو نکالا نہیں جائے گا، تو پھر مجھے کیوں نکالتا؟ مجھے جنت میں رہنے دے، کیوں نکالتا مجھے؟ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرا بندہ، تیرا پیارا، تیرا پیغمبر یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ فرشتوں نے کہا اے ادریس آپ واپس چلیے، آپ کو جانا پڑے گا جنت میں، تاجدار ختم نبوت، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، جناب امام الانبیاء کے سوا پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو آگے سے ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حور و غلمہ، یہ فرشتے، یہ پہلے جنت میں کیوں موجود ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ تو تاجدار ختم نبوت کے استقبال کے لیے ہیں، یہ تو ان کے پروٹوکول کے لیے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے بھی محمد کے پروٹوکول والوں میں شامل کر، پھر مجھے بھی استقبال کرنے والوں میں شامل کر لو، میں بھی ان کا استقبال کروں گا۔ تو یہ ہے ادریس علیہ السلام کی معراج، کوئی چوتھے آسمان تک، کوئی جنت تک، کوئی آسمان دنیا کی سیر کرنے تک، سمجھ گئے میری بات کو، اور کوئی طور تک۔ میرے نبی ہن جویں دی تہاڈی سبحان اللہ ہے جی اگوں میری گل چلے۔ میں ڈاکٹر لطیف صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ سر بڑی لیٹ لگاتے ہیں، رات میں انہاں دے پنڈ سے انہاں دے بھتیجیاں بیٹے نے مینوں اتنا کھوایا ہوں میرے کو بولے ہی نہیں جاتے۔ ایک بار آکو سبحان اللہ کہ طور پر رفعت لا مکانی کہا، لم ترانی کہا، من رآنی کہا، طور پر
رفعت لا مکانی کہا، لن ترانی کہا، من رآنی کہا، جس کا سایہ نہ ہو اسے کسانی کہا، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اس کا ایک معجزہ، کیونکہ یہ معراج معجزات میں سے ایک معجزہ۔ میں نے جو بات کی ہے، میں دوسری طرف چلا گیا، ذرا توجہ سے سنیے۔ میں نے کہا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معراج سننے سے پہلے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ معراج میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ معراج کیا؟ معجزہ۔ معجزے کی تعریف آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ کسی نبی کی طرف سے خلاف عادت کوئی کام ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے چاند کا ٹوٹنا، سورج کا پلٹنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا بولنا، پتھر کا پانی میں تیرنا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ وہ ہے جہاں عقل عاجز آ جائے۔ اب عقل عاجز آ گئی کہ جس میں کثیف اوپر گیا کیسے آگئی عقل عاجز۔ جب عقل عاجز آگئی تو معجزہ ثابت ہو گیا۔ اب کوئی کہے نہیں جی میری عقل میں آئے، اگر تیری عقل میں آئے گا تو پھر معجزہ کیسے رہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جہاں عقل عاجز آ جائے۔ اب بلند کس نے کیا؟ سیر کروائی کس نے؟ بولیے ذرا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سیر کروانے والا کہہ رہا میں لے کے گیا، اور پاک ہے میری ہر قسم کے عجز و انکساری سے پاک، وہ علی کل شیء قدیر فرما رہا ہے میں لے کے گیا۔ اب یہ جو ہے نا پتھر، اس کا جسم یہ کثیف ہے، اس کو اگر میں چھوڑوں تو یہ زمین کی طرف آ گیا۔ اگر اس کو میں پکڑے رکھوں آتا ہے زمین کی طرف، اس کو میں جتنا بھی بلند کر لوں کہ اوپر سے اوپر جائے گا، کھڑا ہو جاؤں تو مزید اوپر جائے گا، چھت پہ چلا جاؤں تو مزید اوپر جائے گا، مینار پہ چڑھ جاؤں تو اب پتہ یہ چلا یہ خود نہیں جا سکتا لیکن اس کو کوئی لے جا سکتا ہے۔ اب تو کس لطیف اور کثیف کی بحث میں ہے کہ جس کا فاعل خود خدا ہو، اب اس کو دیکھو نا، جانے والے کو نہیں، جو کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا، اور جس کی اپنی بلندی کی حد کوئی نہیں، اس نے محمد مصطفیٰ کو کتنا بلند کیا ہو۔ جس کی اپنی بلندی کی حد کوئی تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کتنا بلند، کتنی بلندی عطا کی۔ اب وہاں پر کسی کی عقل کام نہیں کرتی، یہ میرے نبی کا معجزہ، اس کا ایک معجزہ آج کی رات، باقی معجزے نہیں، ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ کہ جس کو سن کر کافروں نے انکار کیا، صدیق نے نہیں کیا۔ صدیق تو بنا ہی اس معجزے کی تصدیق کر کے صدیق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی جسمانی نہیں روحانی معراج تھی تو پھر جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ سن کر جو نئے ابھی مسلمان ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم یہ نہیں مرتد ہو گئے اس بات کو سن کے۔ اب پتہ یہ چلا یہ خواب کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ حقیقت کو سن کر انہوں نے ماننے سے انکار کہ ہم نہیں مانتے ایسا ممکن۔ تو جو ماننے والے تھے وہ صدیق بن گئے۔
تصدیق کی. اور ڈاکٹر اسرار جو تھا نا دیوبندی عالم, اس نے اپنے رسالے معراج النبی میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے میرے نبی علیہ السلام کی معراج کی تصدیق کی کہ ہاں آقا میں مانتا ہوں آپ نے مسجد اقصی, پھر آسمان کی بلندیاں, پھر لامکان, جنت کی سیر, دوزخ کا معائنہ, یہ سارے طبقات آپ نے دیکھے, تمام درجات پہ آپ کو بلند کیا گیا, عرش سے آپ کو بلند کیا گیا. صدیق نے تصدیق کی. اس وقت تک صدیق نہیں تھے. جب میرے نبی کے معراج کی تصدیق کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت صدیق, انت صدیق, انت صدیق. ابو بکر صدیق بنے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج کی تصدیق کرنے کی. تو اب انسان اس چکر میں ہے جی عقل نہیں مانتی, یہ جہاز اتنی جلدی تیزی میں جاتا ہے, چلو پی آئیے تے لیٹ جانا ہے, F16 دی سپیڈ تے مندے ہو. میرا ایک دوست پائلٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کراچی سے وہ اڑان بھرتا ہوں, اپنی اہلیہ کو فون کر دیتا ہوں, چاہ چلے پہ رکھ دے سرگو دے, وہ پکدی ہوں دی تے میں سرگو دیتا ہوں. اب اس جدت کو تو انسان مان رہا ہے. اب یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے کس کے ذہن میں ڈالی؟ انسان کے. اب انسان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ اس نے فاصلے سمیٹ دیے. پہلے مہینوں لگتے تھے جن راستوں پر, اب وہ لمحات میں تبدیل ہو گئے. تو ذرا سوچئے, انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی, یہ انسان کا کارنامہ ہے. تو میرے نبی کا معراج تو خدا خود کہہ رہا ہے یار مان جاؤ میں لے کے گیا, میں لے کر گیا ہوں, میں اپنے حبیب کو بلندیوں پر لے کے گیا ہوں, میں نے اپنے حبیب کو سیر کروایا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیر پر کیا منظر تھا وہ. جتنے نبی جتنے رسول ہیں, ہر نبی اور رسول نے جبریل سے سن کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک, جناب خلیل اللہ, ذبیح اللہ, کلیم اللہ, روح اللہ, صفی اللہ, نجی اللہ, ہر نبی نے سن کر, جبریل سے سن کر اللہ کی توحید بیان کی. میرے نبی نے صرف سنا نہیں, میرے نبی نے ذات کا جلوہ دیکھا بھی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات کا جلوہ دیکھا تھا. اور جس وقت حضور علیہ السلام کے معراج کا پروگرام بنا, پوری کائنات کی نبض ہستی کو روک دیا. اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کا صدقہ. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اب دیکھیں نا, یہ گھڑی ہے, اس کے اندر سیل ہے, وہ اس کی جان کا کام کر رہا. تقریباً 2 ہونے والے ہیں, اس سیل کو نکال دیں. آج کی تاریخ میں 25 فروری ہے 2022, اس سیل کو نکال دو, 10 سال بھی نکلا رہے. 10 سال کے بعد کسی وقت بھی سیل کو اس گھڑی میں داخل کیا جائے, وہیں پر سے یہ چلنا شروع کر دے گی جہاں سے رکی تھی. وجہ کیا تھی؟ یہ سیل ہے گھڑی کی جان. جب جان نکل گئی تو لمحات رک گئے, جب جان داخل ہو گئی تو پھر وہیں سے اس کی سانسیں چل پڑی. میرا نبی ہے کائنات کی جان. جب تک نبی یہاں تھے اس کی نبض ہستی چل رہی تھی. جب یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو جو پانی نلکے سے زمین کی طرف جا رہا تھا وہ وہیں پہ رک گیا. جو سمندر کی لہر اچھل رہی تھی اس کو وہیں پہ روک دیا گیا. جو ہوا کا جھونکا اس طرف گیا اس کو واپس نہ آنے دیا گیا. اب جتنا بھی عرصہ میرے نبی سیر پر رہے, اللہ کی ملاقات میں رہے, لامکان کی بلندیوں پر رہے, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں تک پہنچے, واپس آئے. جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر گرم تھا, جس گھر سے نکلے اس کی کنڈی ہل رہی تھی, ابھی وہ ہل رہی تھی. جس پانی سے وضو کیا اس کے قطرے ٹپک رہے تھے, جو ہوا کا جھونکا اس طرف گیا اس نے بھی چلنا شروع کر دیا. کیونکہ میرا نبی جان کائنات ہے. ارے جان ہے تو جہان ہے.
اللہ اکبر۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اگے میں نے منشی صاحب نے تقریر کنی کرنی، میں کہا اندر انج نہیں سوندا جی میں باہر سوندا۔ محبت اور پیار نہ لگا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جان کائنات، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آج حضور نہ ہوتے تو کیا یہ کائنات کا نظام چل رہا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا نا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں ان میں عذاب نازل کروں جن میں تو ہے۔ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے، ابھی تینا بھی عذاب علیم، کوئی اور عذاب ہے نازل کر، ہم نہیں مانتے۔ اب رب فرما رہا ہے قوم نوح ہوتی دیر نہ لگتی، قوم لوط ہوتی دیر نہ لگتی، قوم موسیٰ ہوتی دیر نہ لگتی، بستیاں الٹوا کے رکھ دیتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان میں آپ جلوہ فروز ہیں، ان میں آپ تشریف فرما ہے، اس لیے میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب پتہ یہ چلا دردناک عذاب ان کے لیے تیار اس نے کر رکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو عذاب دیا ہی نہیں جانا، عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا محبوب آپ ہے نا جہاں، وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اب جہاں حضور ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ ہم تو قبر میں جائیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے۔ شاید میرے نبی نے کہا ہوگا مولا ٹھیک ہے اگر جہاں میں ہوں وہاں عذاب نہیں آنا تو میرا غلام قبر میں جائے گا، میں قبر میں آ جاؤں گا۔ میرا غلام صراط پہ آئے گا وہاں میں ہوں گا، حوض پہ آئے گا وہاں میں موجود ہوں گا۔ میرا غلام میزان پہ آئے گا، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے۔ اور چراغ گولڑا نے ایک مقام پہ فرمایا، بلکہ پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر سن لیں کہ لحد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جناب محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور اسی اوزان پہ انہی وزنوں پہ کافیہ ردیف ملا کے میرے گھوڑے کے تاجدار حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، میت غسل کر کے نیا لباس پہن کے معطر ہو کے خوشبو لگا کے قبر میں جاتا ہے، کیونکہ قبر میں آقا آئیں گے، سرکار کو دیکھنا ہے، تو اس لیے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر کون ہے ان کے سوا رسول سا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول اللہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ دیکھیے اس لجپال نبی کو امت سے پیار کتنا ہے کہ جناب عیسیٰ آسمان کی بلندیوں پر گئے وہیں رک گئے، جناب ادریس جنت میں گئے وہیں ٹھہر گئے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صرف جنت تک نہیں
جنت تک نہیں، اس کی قربت تک، دنا فتد اللہ، کعبہ کوسین کی بلندیوں کو چیر کر او ادنا کے مقام پر پہنچے، جنت کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، میوہ جات کو دیکھا، حور و غلمہ کو دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان عبور کر کے، سدرہ کو عبور کر کے، عرش کی بلندیوں کو عبور کر کے لا مقام پہ پہنچے تو آواز قدرت آتی ہے، محبوب یہی رہنا ہے، کہا مولا رات تیرے ساتھ ہے، صبح کا ناشتہ میرا بلال کے ساتھ۔ اپنی امت میں واپس فرمائے، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لا مقام پہ بھی ہم کو بلایا نہیں۔ یا اللہ میں نے اپنی امت میں پہنچا، میں نے اپنے غلاموں میں پہنچا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ ہم خوش نصیب ہیں، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں میرے نبی ہوں وہاں عذاب نہیں آتا۔ اب جو پہلی قومیں تھی جو عبادت والے دن کاروبار کرتے تھے، مختصر عرض کر دوں، خون قرادتاً خاصی، ان کو بندر ہو جاتا، کوئی ریچھ ہو جاتا، عذاب تھا نا، فوری ان کو سزا مل جاتی، تو ہمارے برے کاموں پہ سزا کیوں نہیں ملتی؟ عذاب کیوں ٹلا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے انت فیہم، ماننا پڑے گا نا، عذاب اسی لیے ٹلا ہوا ہے کہ رسول اللہ ہم میں موجود ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب فرماتا ہے میرا نبی مومن کی جان سے بھی قریب ہے، جان سے بھی نبی قریب ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ کا سفر کس انداز سے شروع ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام تو اپنے گھر میں نہیں تھے، حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ جناب حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے گھر جلوہ افروز تھے۔ حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی روشنی تیز کر دو، تاروں کی چمک اور دمک کو تیز کر دو، شمس و قمر کی لائٹ کو تیز کر دو، جنت کو مزید آراستہ کرو، ہر آسمان کو سجاؤ، ہر آسمان کو سجاؤ۔ کیا ہونے والا ہے؟ کہا آج میرا محبوب میری طرف تشریف لائے، وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن اس اپنے محبوب کو خاص اپنا قرب عطا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، میرا حبیب اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں جلوہ افروز ہے، 70,000 فرشتوں کا جلوس ساتھ لے، 70,000 فرشتوں کا جلوس میکائیل کی قیادت میں لے، اور 70,000 فرشتوں کا جلوس اسرافیل کی قیادت میں جاؤ، میرے حبیب کے حجرے کی طرف میرے یار کو دولہا بنا کے، میرے یار کو تیار کر کے میرا پیغام دو، میری طرف لے کے آؤ۔ جتنے نبی اور رسول تھے اے جبریل، ہر نبی اور رسول کی طرف میرا سلام تو لے کے گیا، خلیل کی طرف میرا سلام تو لے کے گیا، موسیٰ کی طرف میرا سلام تو لے کے گیا، عیسیٰ کی طرف میرا سلام تو لے کے گیا، نوح کی طرف میرا سلام تو لے کے گیا۔ آج میں چاہتا ہوں اپنے یار کو تیار کر کے دولہا بنا کے امت کی فکر کا بوجھ دل سے اتار کے اپنے پاس بلا کے اپنے یار کو سامنے کھڑا کر کے میری آواز آئے میں خود کہوں السلام علیکہ ایھا النبی، میں اپنے یار کو خود سلام کہوں اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہے۔ میں نے پہلے بھی پڑھا پھر پڑھ دوں، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اسے کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ
آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اب جبریل آئے، 70,000 کا جلوس، جبریل کی قیادت میں 70,000 کا میکائیل، 70,000 کا اسرافیل کی قیادت میں میرے آقا آرام فرما ہے۔ چھت سے سوراخ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے چھت سے سوراخ کیا، جبریل اندر داخل ہوئے، دیکھا سرکار استراحت فرما رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی، اے جبریل آواز نہیں دینی، چادر نہیں کھچنی، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمی ہے، یار کے قدموں کی طرف اپنے کافوری ٹھنڈے لب میرے حبیب کے پیر کی تلیوں پہ رکھ، میرے حبیب کے پیر کی تلیوں پہ یہ کافوری لب رکھ دے۔ جب یار ٹھنڈک محسوس کرے گا اپنی مرضی سے چشمان رحمت کھولیں گے، پھر میرا پیغام دینا۔ اب جبریل قدموں کی طرف آئے، حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ شیخ صاحب پھر سنا دیں ایک باری کو سبحان کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ آمین آمین۔ بس آپ کی محبت اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ آپ جیسے بزرگ دعا کرتے ہیں، شیخ سلطان صاحب آپ میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آمین آمین۔ کیا اب یہ شیخ سلطان اس کے باوجود مجھ سے محبت کس وجہ سے حضور کی ثناخوانی کی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آباد اور شاد رکھے۔ ڈاکٹر لطیف صاحب، جتنے بھی میرے بزرگ ہیں، حاجی یاسین صاحب جو میرا خیال رکھتے ہیں، منجوہ صاحب، اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، جبریل آئے، حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دی، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے چادر ہٹائی۔ ذرا تصور میں لائیے نا وہ منظر کیسا ہو۔ کتب سماویات کا حافظ، 1,24,000 کم و بیش کا صحابی، ہر نبی کا دیدار کرنے والا جبریل، اب جب مقصود کل کائنات کے قدموں میں ہے تو وہ تو کہتا ہوگا دائر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میری عقیدت کا کرم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم
قدم تک پہنچا. میری معراج قدم تک میرے آقا کے قدم چومے. سرکار نے چشمان رحمت کھولی. فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک. اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا. میرے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جلوس ہے. میکائیل کی قیادت میں بھی 70,000، اسرافیل کی قیادت میں بھی 70,000. اللہ کے حکم سے آپ کو دولہا بنا کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آئے ہیں. میرے آقا نے تیاری فرمائی. آقا کریم نے فرمایا مجھے حتیم پر لے جایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا. پھر دھونے کے بعد میرے دل کو اندر رکھ کے پھر اس کو میرے بدن کو درست کر دیا گیا. میں ان سارے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جو سمجھتے ہیں نا بائی پاس کیسے ہوتا ہے دل کا، شیخ سلطان صاحب آپ کا ہوا ہے نا، تو پھر اس وقت ہوش نہیں ہوتی. آپریٹ ہونے کے بعد بھی 10 ہوش نہیں آتی. تو میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا کالا نکال کے اچھا وہ مصنوعی دھڑکن بھی جاتے ہیں بائی پاس ہو، لیکن یہاں دھویا گیا میں خون نہیں آیا. یہ جو بشر گاش لگائے اگر نور تھے تو احد میں خون کیوں آیا؟ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے تو خون کیوں آیا تھا؟ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے کیوں آیا؟ بشر تھے. میں نے کہا جب چاک کیا گیا تیرا مولوی اشرف جو بندی میں شروطیب میں بھی لکھ رہا ہے تو ذرا بہانا وہاں کیوں نہیں آیا؟ وہاں وجہ جو صوفی بزرگ ہیں وہ معراج کی سے بیان کرتے ہیں کہ پہلا جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک حصہ ہے. پھر زمین سے آسمان، پھر آسمانوں سے لامکان تک 30 کا حصہ. سمجھ آگی بات. اب پہلا جو حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو اسرا کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہے آسمان دنیا تک کو معراج کہتے ہیں. اور پھر جو آگے لامکان کی بلندیوں کا سفر ہے اس کو اعراج کہتے ہیں. پہلا شروع ہوا اس میں ابدیت تھی، بشریت. جو دوسرا سفر آسمان دنیا کی طرف تھا اس میں نورانیت تھی. تو جو لامکان کی بلندیوں کی طرف تھا وہ حقیقت محمدیت. جو نہ صدیق جانتا ہے نہ جبریل جانتا ہے. یہ 3 سٹیپ بیان کیے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ جو اگلا سفر تیسرا، جبریل کو بھی سینہ چاک ہوا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، پھر رکھا گیا. پھر اللہ نے حکم دیا جبریل جنت میں جب جنت کے باغات میں وہاں 40,000 براق چل رہے ہیں، ان میں سے ایک میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب. اچھا توجہ کیجئے، قربانی علی عید آنی ہے نا، اسی کیڑا جانور لینا؟ پوری منڈی چو جڑا سب تو چنگا لگے، کوشش یہی ہونی سونا جانور، حکم بھی یہی ہے. اچھا ہم سب سے سونا تلاش کریں گے. اب جبریل بھی جب جنت میں آئے تو سونا تلاش دیکھ رہا ہے کہ شب اسرا کے دولہا کی سواری کون بنے. ایک براق کونے میں کھڑا ہو کے رو رہا تھا، بڑا کمزور سا، بالکل لاغر، ہڈیاں نظر آ رہی. تو جبریل نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف چل کے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سالوں سے تاجدار ختم نبوت کا ذکر سن رہا ہوں تو اندر اتنا عشق پیدا ہو گیا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا.
میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. حضرت خواجہ غلام فرید کے ساتھ منسوب ایک شعر کہ تن تندور ہڈاں دا بالن اساواں نال تپایا کپ کپ پکیاں اساں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانی تے من دا سالن اتوں صبر دا پایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں وہ کونے میں لگ کے رو رہا تھا اور اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا تیرے باغ بہاراں گلزاراں وچوں ایک ڈھیگڑ گلڑا میں بھی سہی تیرے اٹھا گھوڑے مچھی وچوں ایک بھیڑ دا تمڑا میں بھی صحیح. وہ رو رہا ہے کونے میں لگ کے رو رہا ہے. جبریل نے آ کے پوچھا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ وہ کہتا ہے 40,000 سال سے تاجدار ختم نبوت کے دیدار کا طالب ہوں. میں انتظار میں تھا مجھے ان سے عشق ہے. میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. آج یہ کیفیت ہے. اب میں ان کے انتظار میں تھا. آپ ان کی سواری لینے آئے. مجھے اس پہ رشک آ رہا ہے. کاش میرا بدن خوبصورت ہوتا کاش میں اس قابل ہوتا نبیوں کے سردار کی سواری بنتا. آواز قدرت آئی جبریل اس سے کہہ دے جس لجپال نبی کی سواری کے لیے تو آیا ہے بات یہ ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے قاتل ویکھدا سونا ویکھن تے آئے تے دل ویکھدا. اس لیے اسی کو تیار کر جبریل اسی کو تیار کر اس سے کہ تو ہی سواری بنا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرمایا. قادر مطلق ہے. اب اللہ نے اس کا حسن نکھار دیا. خوبصورتی میں اضافہ ہوا. پوری تیاری کے ساتھ نورانی لگامیں خوبصورت مخمل کی جھالریں لگائیں. بڑا خوبصورت جانور براق برق بجلی براق برق کی جمع. حضرت مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہار رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے برق بجلی تے براق بجلی دا پیو. سمجھ آئیے نا ہوں تو سمجھ آئیے اگے براق دی نہیں سمجھ آئیے. نبی علیہ السلام کے لیے اس سواری کا انتخاب کیا گیا تو جب رسول کریم علیہ السلام تیار ہے پوری طرح جبریل لگام پکڑ کے کھڑا. آقا کریم علیہ السلام رکاب میں قدم ڈال کے واپس کر لیتے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبریل پھر صحیح میرا پروگرام تبدیل ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی آپ کے پاس آیا ہمیشہ واپسی کے دروازے کھلے تھے. جب آیا جب چاہے واپس چلا گیا. لیکن آج معاملہ الٹ ہے. آج جب تک آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے ہر دروازہ بند کر دیا گیا میرے آنے کے بعد. جب تک آپ ساتھ نہیں ہوں گے تب تک میرے لیے بھی دروازہ نہیں کھلے. مہربانی کیجیے آپ میرے ساتھ چلیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. رب نے فرمایا جبریل خالی سادے لفظ دس دیا اندر جا کے گل لگے. رب آکھیا آج یار نو لے کے آنا ہر قیمت تے لے کے آنا. یار نو آکھ ملاقات دا مول مانگ.
اس وقت میرے نبی کی چشمان رحمت سے آنسو چل رہے ہیں. جبریل نے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہر حال میں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو وجہ پوچھی کہ پروگرام تبدیل کیوں کیا؟ حضور علیہ اللہ پروگرام تبدیل کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میرے لیے براق لے کے آیا تو میں پوری طرح تیار ہو کے رکاب میں نے پیر داخل کر لیا. تو پھر جب میں رکاب میں پیر رکھتا ہوں تو مجھے پلسرات کا منظر یاد آ جاتا ہے کہ وہ بڑا کٹھن راستہ ہے, میرا گناہگار امتی وہاں سے کیسے گزرے گا. اب اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا ہے محبوب آپ کے لیے براق سواری ہے, تو قیامت والے دن جب تیرا امتی تیرا سچا سچا عاشق غلام پلسرات سے گزرے گا, میں خدا وعدہ کرتا ہوں ان کے لیے بھی سواریوں کا بندوبست کر دوں. اب میرے نبی علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ دولہا بن کے براق پہ سوار ہوئے. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے, ابر رحمت اٹھا. کون سارے کہو ابر رحمت اٹھا, ابر رحمت اٹھا. آقا کو قطع بنا کے اب بطحائے مکہ کی طرف جا رہے ہیں, جہاں میکائیل اسرافیل 70 ہزار فرشتوں کا جلوس لے کے کھڑے ہیں. اب فرشتوں کی فوج جو جبریل لے کے آیا وہ دائیں بائیں, جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نور سے گرے کی کیا بات ہے, سر پہ نورانی سے گرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے, شاہ دولہا بنا شاہ بنا. نوری محفل پہ چادر تنی تنی کی نور پھیلا ہوا. پڑھیے نہ پڑھیے میرا پڑھے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے کل جہاں, کون جلوہ آج کی رات ہے, کون جلوہ نما. رات میرا جس مانتائی رب دلہن وانگ سجایا, سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا. لال پیار بلا تشبیہ ہونے سر محبوب نے پایا. اس تو اگے مینو خبر نہیں آزم رب کی جھولی پایا.
رب کی جھولی ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے میرے آقا کریم کی سواری بطحائے مکہ میں آئی کتنے فرشتے تھے ایک کے زیر کنٹرول 70,000 جبریل کے تابع 70,000 میکائیل اسرافیل 70,000 کتنے ہو گئے 2 لاکھ 10,000 2 لاکھ 10,000 جبریل نے بھی گنا میکائیل اسرافیل اب ان فرشتوں کے ہاتھ میں کیا تھا کندیلیں نورانی لائٹیں شمع یہ تو آڈے علی کندیل بھی روشن ہوں دی ہے 100 ہو جانتے پورا روڈ روشن ہو جائے یہ تھے 2,10,000 سن تے نورانی شمع اب وہ فرشتے لے کے کھڑے ہیں جب آقا آئے میرے نبی کے چہرے سے نور نکلا میرے آقا کے چہرے سے لائٹ نکلی وہ جتنی شمع تھیں وہ ماند پڑ گئی اب وجہ کیا ہے بریلی کے امام نے کہا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں آدم مٹھی پہ جتنی ہم ابیکو کنے بلب جال رہے ہیں اگر سورج سامنے آ جائے پھر انہ دی کی حیثیت رہے میرا نبی تو صرف سورج نہیں سراج منیرہ بلکہ چمکانے والا جس کی خیرات لے کر چاند چمک رہا ہے سورج چمک رہا ہے تارے چمک رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان بجھ گئی جس کے آگے سبھی پڑھئے نا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے منبر سے اتر کے آپ کا ماتھا چوم لوں آج تو بریلی کا امام بھی اپنے مزار پر انوار سے یہ تصرف فرما رہے ہوں گے اور سنیو آج محبت عقیدت دا کر دیتا جے ہر بندہ کہے سب سے اولا سب سے اولا سب سے بالا والا سب سے بالا اور بز میں آخر کا شمع فروز ہوا بز میں آخر کا شمع فروز ہوا اول کا جلوہ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی اور جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی
اب میرے مصطفیٰ السلام کے چہرے سے نور نکلا، ساری شمیں مان پڑ گئی، فرشتے حیرت میں گم، ہزاروں شمیں ایک لائٹ سے مان پڑ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اے جبریل و میکائیل اسرافیل سب کو بتا دو، ابھی تو میں نے نبی پاک کے جو سامنے حسن کے 70,000 حجابات حائل ہیں، اور حال 70,000 ایک پردہ چکے ہیں، ایک پردہ چکے ہیں، 69,999 باقی تے اے حال ہے کہ جے سارے چک لیتے جان۔ علامہ صاحب نے کہا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا، جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب اگلا سفر مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، نبی علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول میرے مصطفیٰ کے انتظار میں۔ جناب عیسیٰ آسمان کی بلندیوں پر تھے، ان کو بھی بلا لیا گیا، آج اب عیسیٰ تھلے آ، جتنے مزارات میں تھے سب کو اٹھا کے مسجد اقصی میں بلوا لیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، جبریل سواری باندھتا ہے، پتھر پڑا اس میں سوراخ کرتا انگلی کے ساتھ، سواری کو باندھ کے جب اندر تشریف لے جاتے ہیں تو 1,24,000 کم و بیش 2 صفیں بنا کے کھڑے، وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، ہر نبی میرے نبی کو سلام کر رہا ہے، اپنا اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، ہر نبی میرے نبی سے ملاقات کر رہا ہے۔ اب مسجد اقصی کے اندر صفیں تیار، توجہ پوری توجہ، صفیں تیار، امامت کس نے کروانی ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں جس میں سارے عالم ہوں، جس میں سارے نبی ہوں، اب امامت وہ کروائے جو سب سے بڑا عالم ہو، مقام و مرتبے میں سب سے بلند ہو۔ اب سارے کھڑے ہیں، کئی ہزار نبیوں کا باپ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، سونوں کا سردار یوسف کھڑا ہے، جناب داؤد کھڑے ہیں جو تلاوت کریں، ہوائیں رک جائیں، دریاؤں کی موجیں رک جائیں، سمندروں کی لہریں رک کے سنیں، اتنی خوبصورت تلاوت کرنے والے کھڑے ہیں، بشریت کے باپ آدم پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی کریم کو ہاتھ سے پکڑا جبریل نے، مصلی پہ لا کے کھڑا کیا اللہ کے حکم سے، اے نبیوں کے سردار آپ نبیوں کے امام بنیں گے، یہ امامت آپ کروائیں گے۔ میرے نبی مصلی پہ آئے، ہر نبی نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب پتہ یہ چلا جس کو ہاتھ سے پکڑ کر جبریل مصلی پہ کھڑا کرے اس کو سب نے امام مانا، تو جس ابو بکر کو میرے نبی نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، ہم اس ابو بکر کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کو جبریل مصلی پہ کھڑا کرے، اللہ کا حکم ہے، تو پھر سارے مانتے ہیں امامت کے حقدار یہ ہیں، تو جس ابو بکر کو میرے نبی خود کھڑا کرے، میرے نبی کو بھی یقیناً اللہ کا ہی حکم ہے، ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوی، جو زبان اللہ کی مرضی کے بغیر بات ہی نہیں کرتی، تو پھر یقیناً رب کا حکم تھا نا ابو بکر کو مصلی دی۔ اچھا اب ایک بات عرض کر کے میں تقریر ختم کرتا ہوں، کوئی مجھے یہ بتائے جو کہتے ہیں جو قبر میں جائیں وہ آ نہیں سکتے، ہم کہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں،
میں مشرک، فتویٰ فوراً لگ گیا۔ مجھے کوئی یہ بتائے ایک نبی کی بات کریں کہ وہ آ سکتے ہیں، تو ماننے کو تیار نہیں۔ پہلے یہ تو بتائے 1,24,000 کہاں سے آئے تھے؟ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سارے قبروں میں تھے، مزارات میں تھے، تو وہ سارے مزارات سے اٹھ کر مسجد اقصی پہنچے کس لیے؟ تھوڑا جا بولو۔ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے، ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب 1,24,000 جس نبی کی خاطر مزارات سے اٹھ کر تشریف لا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے 1,25,000 کو مزارات سے اٹھا کر مسجد اقصی پہنچا سکتا ہے، تو پھر جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو کے آئے، وہ نبی بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتا، وہ نبی بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتا، بے شک لاتے ہیں، لیکن بلانے والا میرے علی جی ہوئے نا، بلانے والا بوسیری جیسا ہو، بلانے والا خواجہ غلام فرید جیسا ہو، پھر وہ آتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، اتھے میں کمزور کئی وار جان لباں تے آئی، اتھا میں مٹھڑی، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، سونا خوش وسطے بچ ملک عرب، تیڑے بکڑے توڑے کھاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے نام تم فتح وکاندڑیاں، ہم درد کتے لال عدب، تتی تھی جو گل چو دھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا، سنج فرتے شہر بازار پھرا، مت یار ملوں کئی سانگ سبب۔ سنتیں پڑھ لیں باقی اگلے جمعے۔